اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ناظرین اور ناظرات، کل ہم لوگوں نے سونا چاندی اور نقد رقم یا اسی طرح سے جو سامان تجارت ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے اور اس کی کیا مقدار ہے، یہ سب ہم نے معلوم کیا۔ اور اسی طرح سے جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس میں سے ایک ہمارے اپنے چوپائے پالتو جانور، اونٹ، گائے، بیل یا بکری، یہ سب ایسے جانور ہیں کہ ان جانوروں کو اگر کوئی بندہ دودھ کی غرض سے دودھ کے لیے پالتا ہے اور نسل بڑھانے کے لیے پالتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جانور ہمیشہ خود سے چرنے والے ہوں، یہ دو کنڈیشن ہوتے ہیں جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، کہ وہ جانور بندہ پالنے والا اپنے لیے دودھ نکالنے کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے پال رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جانور خود سے باہر نکل کر چرنے والے ہوں۔ اگر کوئی بندہ جانور پالتا تو ہے مگر ان کو باہر نکل کر چرنے نہیں دیتا، بلکہ خود سے چارہ خرید کر ان کو کھلاتا کرتا ہے، تو ایسے جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک تو بندہ ان جانوروں کو اپنے استعمال کے لیے، دودھ کے لیے یا ان کی نسل بڑھانے کے لیے ان کو پالتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور خود سے زیادہ تر باہر جا کر چرتے ہوں۔ کبھی کبھی ایک آدھ بار چارہ نہ ہونے کی وجہ سے خرید کر بھی ان کو چارہ کھلا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زیادہ تر وہ ایسے جانور ہوں کہ جن کو باہر لے کر چلے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ چارہ ہوتا ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر، وہاں جا کر چرتے ہیں، تو ایسے ہی جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ہر جانور کے لیے الگ الگ ہمارے لیے نصاب وغیرہ بتایا گیا ہے۔ یہ جو جانور ہیں اونٹ، گائے، بیل، بکری وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ والا، گائے بیل والا، بکریوں والا ان میں زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو کل قیامت کے دن اس بندے کو بالکل چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، اور یہ جانور چاہے وہ اونٹ ہو، گائے بیل ہو، بکریاں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ہی موٹا تازہ، جیسے دنیا میں تھے اس سے بھی کہیں زیادہ تندرست حالت میں اور بغیر کسی نقص کے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سینگ کٹا ہوا جانور ہو، لنگڑا لولا جانور رہا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان جانوروں کو لے کر آئیں گے میدان میں، اور وہ جانور اس کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے، کچلتے ہوئے جائیں گے، اور جو سینگ والے ہیں تو اس کو سینگ چبوتے ہوئے جائیں گے۔ تو جانور اگر پال رہا ہے پھر بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کی یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اب کس جانور میں کس طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ ہمارے اپنے پاس اونٹوں کا رواج تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اونٹ میں 5 اونٹ اگر نہیں ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں تو اس وقت ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے۔ اگر 10 ہو گئے
تو اس کو جو نا 2 بکریاں، 15 ہو گئے تو 3 بکریاں، 20 اونٹ اگر وہ پال رہا ہے تو 4 بکریاں پورے سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے تو تب اونٹ ہی میں سے زکوٰۃ نکال کر دینا ہوتا ہے، اور جو اونٹ زکوٰۃ میں دینا ہوگا وہ 1 سال مکمل کیا ہوا دوسرے سال میں جو داخل ہو گیا ہو ایسا اونٹ، اور اس میں بھی اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں پہلے کہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے، فیمیل۔ تو یہ 25 اونٹ اگر آدمی کے پاس ہو جائیں تو ایسی صورت میں بنت مخاض، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دیا جانے والا جانور آپ نے بتایا کہ وہ ایسا جانور ہو کہ جس کی 1 سال کی عمر پوری ہو چکی ہو اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، تو یہ اونٹنی دینی ہے۔ اگر اونٹنی 1 سال کی نہیں پائی جاتی ہے تو 2 سال جس کا مکمل ہو چکا ہو ایسا اونٹ میل جانور دیا جا سکتا ہے، اور یہ 35 اونٹوں تک یہ نصاب ہوتا ہے، 25 سے لے کر 35 اونٹ تک۔ جب اونٹوں کی تعداد کسی کے پاس 36 ہو جائے، 30 پر 6 ہو جائے، تو وہاں اس بندے کے لیے 2 سال جس اونٹنی کی عمر پوری ہو چکی ہو اس کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اور یہ نصاب چلے گا آپ کے پاس 45 تک۔ جب 46 اونٹ ہو جائیں گے تو وہاں 3 سال اونٹ جو مکمل کر چکا ہے، جس کی عمر ہو چکی ہے اونٹنی، ایسی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے۔ اور یہ 45 سے لے کر 60 تک، پہلے آپ کے پاس 5 سے بکریاں دینی ہوتی ہیں، 25 سے کم تک 24 تک بندہ صرف 4 بکریاں دیتا ہے، 25 اونٹ ہو گئے تو 1 اونٹنی 1 سال کی، اور اگر 36 ہو جائے تو پھر 2 سال کی اونٹنی، 46 ہو جائے، 40 پر 6 ہو جائے تو 3 سال کی اونٹنی، 60 تک اس کو دینا ہے۔ جب 60 پر 1 ہو جائے اونٹوں کی تعداد تو ایسی صورت میں 4 سال جس کی عمر پوری ہو چکی ہو تو ایسی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے۔ تو یہ 75 تک اس کا نصاب چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی بڑھتے ہیں اونٹوں کی تعداد تو جو پچھلا گزر چکا ہے 25 سے 35 تک کتنا، پھر 35 سے 45 تک کتنا، ان میں سے نکال کر دینا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 80 اونٹ ہو گئے تو ایسی صورت میں اسے 2 سال مکمل کی ہوئی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ تو یہ بہرحال اونٹوں کا نصاب ہے، لیکن ہمارے اپنے پاس چونکہ اونٹ وغیرہ پالے نہیں جاتے ہیں تو زیادہ تفصیل سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے بہرحال آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اپنے پاس گائے بیل پالنے والے تو ہیں، اور یہی گائے بیل کے حکم میں بھینس بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی اسی کے برابر کا جانور، تو اس کا بھی نصاب یہی گائے بیل کا ہی ہوگا۔ تو گائے بیل وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 20 پر 9 گائے بیل تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب 30 کی عدد مکمل ہو جائے، 30 کا عدد مکمل ہو جائے تو اس وقت ایک چھوٹا سا پاڑا جس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو اور وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہو، چرنے کرنے میں اپنے ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہو، تو ایسا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو تو وہ زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے، چاہے میل دیں چاہے فیمیل دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ 30 گائے یا 30 بیل ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 20 پر 8 ہے، 20 پر 9 ہے تو کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے جانوروں کا مالک اگر وہ اپنی جانب سے نفل کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ 30 تک ایک جو نا چھوٹا سا 1 سال مکمل کیا ہوا پاڑا اس کو جو نا زکوٰۃ میں دینا ہے، اور اگر 40 جب جو نا گائے بیل کی تعداد ہو جائے تو اس وقت 2 سال جس کی جو نا عمر مکمل ہو چکی ہو ایسا جانور اس کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔
تو یہ گائے اور بیل کے تعلق سے ہم کو جناب باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو بکری ہے تو بکریوں کے اندر کم سے کم 40 بکری ہونی چاہیے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، یعنی 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہوں گی اور اس کے اوپر پورا سال گزر چکا ہو تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سال گزرنا سارے جانوروں کے لیے شرط ہے ہی، جیسے دیگر اور چیزوں کے لیے ہے ویسے ہی جانوروں کے اندر بھی سال مکمل گزرنا، یعنی کہ 30 گائے بیل کسی کے پاس ہیں، پورے سال بھر اس کے پاس وہ ہے تو تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بیچ میں اگر 2-4 بیچ دیا یا پھر جو نا دعوت وغیرہ کر کے کاٹ کے کھا لیا کر لیا، کم ہو گئے 30 سے، تو پھر اس کے اوپر جہاں سے پھر 30 مکمل ہوں گے وہاں سے اس کا حساب پھر سے جو نا 1 سال کا حساب کیا جائے گا۔ تو ویسے ہی یہ بکریاں بھی 40 جب ہو جائیں گی تو اس میں سے 1 بکری زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے۔ اب ہمارے اپنے پاس بکرے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جسے ہم پوٹلا کہتے ہیں اور ایک چھیلا کہتے ہیں۔ تو یہ پوٹلا جو ہوتا ہے تو اس میں جو زکوٰۃ جانور نکالیں گے تو کم سے کم اس کی جو نا 6 مہینے مکمل ہو چکے ہونا چاہیے۔ یہ بالکل وہی بات جیسے کہ قربانی کے لیے شرط رکھی جاتی ہے کہ 6 مہینہ پوٹلے کے اندر 6 مہینہ اس کی عمر ہو چکی ہو، ایسا ہی جانور زکوٰۃ میں نکال کر دیا جا سکتا ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ 3 مہینے کا 4 مہینے کا زکوٰۃ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو چھیلا کہتے ہیں تو اس میں کم سے کم 1 سال اس کی عمر مکمل ہو جانی چاہیے، تو ایسا جانور ہی زکوٰۃ میں نکال کر دیا جائے گا۔ اور یہ 40 سے لے کر 120 تک بھی ایک ہی بکری ہے۔ بندے کے پاس 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، 100 ہے، 120 تک بھی ایک ہی بکری اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ لیکن جب 121 ہو جائے، 120 پر 1 جب ہو جائیں گی تو تب 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور یہ چلے گا 200 تک۔ 201 جب ہو جائیں گے تو پھر وہاں اس کو 3 بکریاں نکالنی ہوں گی زکوٰۃ میں، اور پھر اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری بڑھاتے جائے گا، یعنی کہ 301 ہو گئی تو پھر وہ 4 بکریاں دے گا، 401 ہو گئی تو 5 بکریاں دے گا، اس طرح سے بکریوں کا نصاب چلے گا۔ تو جانوروں کے اندر جو 2 اہم شرطیں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ آدمی ان کو پالنے کے لیے رکھتا ہو۔ اگر کوئی بندہ جانوروں کی تجارت کر رہا ہے، پالتا نہیں ہے بلکہ ادھر سے لیا ادھر بیچا، ادھر سے لیا ادھر بیچا، اس طرح سے اس کی تجارت اگر جانوروں کی چلتی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح سے سامان تجارت اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ویسے ہی جانوروں کی قیمت کا اندازہ اس کو لگانا ہوگا کہ ایک جانور جو میرے اپنے پاس ہے کتنی قیمت کا ہے، اور اس کے بعد ان جانوروں کی قیمت اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ورنہ اگر بندہ پالتا ہے تو ایسی صورت میں اسے جانوروں کا حساب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تعداد بتائی گئی کہ اتنے جانور ہو جائیں تو یہ دینا ہے، اتنے جانور ہو جائیں تو یہ دینا ہے بول کے۔ لیکن اگر جانوروں کی تجارت اگر بندہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے جانوروں کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، بلکہ جانوروں کی قیمت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگا کے اس میں سے اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے یہ اس کو زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ جانور وغیرہ جو بھی ہیں تو ان میں آدمی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو کیسے بھی گیا گزرا الٹا سیدھا کچھ بھی دے دو چلے گا، اس طرح کی جو نا کیا ہے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ وصول بھی کیا جائے تو بالکل اعلیٰ اور اچھی کوالٹی کا ہے تو وہ بھی نہیں لینا ہے، اور جو بالکل گھٹیا ہے وہ بھی جو نا بندہ نہیں دے گا، بلکہ درمیانی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ سب نصیحتیں کی آپ کو، اور اس وقت آپ کی یہ بھی نصیحت تھی کہ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، 2 بڑی نصیحتیں آپ نے کی
کہ لوگوں سے جب زکوٰۃ وصول کرو گے تو ان کی جو نفیس چیزیں جو ان کو بہت زیادہ پسند ہو، بڑی قیمتی چیز ہو ان کے پاس، وہ نہیں لینا۔ ایاک وکرائم اموالہم، لوگوں کی جو بہت ہی عزیز، بہت ہی نفیس اور بڑی قیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچو، اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچے رہو۔ اگر آپ نے ظلم کر کے جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ لے لیا، یا جو چیز اس کے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہے، پیاری ہے، زبردستی آپ نے اس سے اگر وہ سب حاصل کر لیا تو پھر وہ مظلوم ہوگا، اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے جو نا قبول کیے بغیر رد نہیں کرتا۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر مظلوم کوئی مسلمان اگر کسی کافر پر ظلم کر رہا ہے اور وہ مظلوم اگر بد دعا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا ضرور جنا قبول کریں گے۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کے تعلق سے زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، کتنی تعداد ہو تو کیسے نکالنا ہے، یہ ہم نے ابھی معلوم کیا۔ باقی ہمارے پاس آخری جو چیز رہ جاتی ہے، زمین سے اگنے والی پیداوار۔ زمین سے اگنے والی پیداوار میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فوراً کھا پی کے ختم ہو جاتی ہیں، سڑ گل جاتی ہیں، جیسے بہت ساری یعنی کہ سبزیاں، اور اسی طرح سے کچھ ایسے پھل کہ جن کو زیادہ ذخیرہ کر کے نہیں رکھا جا سکتا، اسٹاک کر کے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسے جو بھی سبزیاں اور پھل وغیرہ ہیں ان میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے تو ایسے غلے میں جن کو کہ اسٹاک کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں جی، یا اور بھی مختلف قسم کی جو نا غلے ہیں، یا پھر ایسی چیزیں جو پھل بھی ہیں مگر ان کو اسٹاک تو کر کے رکھا جا سکتا ہے، جیسے کھجور ہے اور منقع ہے، یا پھر اسی طرح سے انجیر ہے۔ تو یہ سب ایسے جو نا کیا ہیں پھل ہے کہ ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دنوں تک اسٹاک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوں گے بلکہ۔ تو ایسی ہی چیزوں میں زمین سے نکلنے والی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آج ہی سورہ انعام کی آیتیں وغیرہ بھی ہم نے سنی جن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ زمین کی پیداوار جس دن آپ پیداوار کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، جو بھی آپ ذرا کہہ لیں، پیداوار کے کچھ چیزیں توڑی جائیں گی اور کچھ چیزوں کو کاٹا جائے گا، تو جس دن آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اسی دن اس کا حق زکوٰۃ کا نکالو۔ پیداوار، زمین کی پیداوار کے لیے سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس دم ہم نے پیداوار زمین سے حاصل کر لی تو اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن کتنی مقدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وسق سے کم اگر غلہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق، واو سین قاف، یہ جو نا عربی زبان کا کلمہ ہے۔ وسق یہ ایک پیمانہ، اس زمانے میں اس کو جو نا وسق کہا جاتا تھا۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، 60 صاع کا ایک وسق، اور ایک صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اس کو جو نا کہ کلو گرام کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں تو 5 وسق 750 کلو کا ہوتا ہے۔ 750 کلو اگر کسی کی زمین سے پیداوار نکلے تو اسی میں اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے کم اگر پیداوار ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ آپ سے طلب نہیں کرتے۔ تو 750 کلو کم سے کم ہو تو تبھی اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی مقدار زکوٰۃ دینی ہے؟ تو جیسا اس سے پہلے بھی میں نے مختصر سی بات بتائی تھی 2 دن پہلے کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار جس میں
کچھ ایسی زمینیں ہیں جو تالاب کے بالکل قریب ہے، ندی نالے کے قریب ہے، یا ہمیشہ وہاں بارشیں ہوتی ہیں، آدمی کو خود سیراب کرنے کی کوئی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی زمین اگر ہے تو اس میں سے 750 کلو اگر نکلا ہوا ہے غلہ، تو ایسی صورت میں اسے 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا، یعنی کہ 750 کلو میں سے 75 کلو 75 کلو گرام یہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ جس کو سیراب کرنے کے لیے آدمی خود بہت محنت کرتا ہے، جی کنویں سے پانی نکال کر سیراب کرتا ہے، چاہے وہ پرانے زمانے میں جیسے بیل وغیرہ جو نا ہل میں لگا کر پانی نکالا کرتے تھے بڑے ڈول میں، اور اس کے بعد اس کو بہاتے تھے، چاہے وہ ہو، یا ابھی بھی جو ہے کیا ہے موٹر وغیرہ کے ذریعے ہی صحیح پانی نکالتا ہے اور ان کو بہانے کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اس زمین سے نکلنے والے غلے میں اس کی جو ہے کیا ہے صرف 5% اس کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ اسے 20 حصوں میں تقسیم کرے گا بندہ۔ جس میں زیادہ سے زیادہ محنت ہے تو اس میں کم سے کم زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو ایسی زمین کی پیداوار اگر 750 کلو یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اسے 20 حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی کہ 5% اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو یہ زمین سے نکلنے والے پیداوار کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کو جو باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات تھیں، تو تقریباً اس کے ساتھ ہی یہ سب باتیں مکمل ہو رہی ہیں۔